کیا آپ اپنے بچوں کو دنیا کے ہر امتحان کے لیے تیار کرتے ہیں؟ اچھے اسکول، مہنگے کپڑے اور بہترین کیریئر، لیکن کیا آپ نے کبھی ان کے ننھے دلوں کو اس سفر کے لیے تیار کیا ہے جو ان کی روح کو ہمیشہ کے لیے سنوار سکتا ہے؟ کبھی سوچا کہ حج کی ٹریننگ ایئرپورٹ سے نہیں بلکہ آپ کے گھر کے ڈرائنگ روم اور دسترخوان سے شروع ہوتی ہے؟ صبر، یقین اور فرمانبرداری، یہ وہ بیج ہیں جو بچپن میں بوئے جائیں تو جوانی میں قلب سلیم کا پھل دیتے ہیں۔ تو رک جائیں اور غور کریں، آپ اپنے گھر کو بچوں کے لیے کیسی تربیت گاہ بنا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم والدین اکثر یہ سوچتے ہیں کہ حج تو بڑوں کی عبادت ہے، بچوں کو اس کی کیا سمجھ؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حج کی بنیاد انہی جذبوں پر کھڑی ہے جو بچپن میں سکھائے جاتے ہیں: صبر، قربانی اور اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں ذہنی اور روحانی طور پر مضبوط ہوں تو ہمیں انہیں کم عمری سے ہی حج کے فلسفے سے روشناس کروانا ہوگا۔ اپنے گھر کو ایک ایسی جگہ بنانا ہوگا جہاں وہ صرف مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا سیکھیں۔ اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان اور صبر کی آبیاری کے لیے ان 4 عملی اصولوں پر غور کریں۔ پہلا اصول، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری کا سبق۔ بچوں کو کہانیاں بہت پسند ہوتی ہیں۔ انہیں سپر ہیروز کے بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سچے قصے سنائیں۔ انہیں بتائیں کہ کس طرح ایک ننھے بچے نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنے والد سے کہا کہ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب آپ کے بچے اس عظیم قربانی کو سنیں گے تو ان کے اندر والدین کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ انہیں سکھائیں کہ اصل ہیرو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے۔ دوسرا اصول، روزمرہ زندگی میں صبر کی عملی مشق، پریکٹسنگ صبر۔ حج مشقت اور صبر کا نام ہے۔ اگر آپ کا بچہ گرمی، بھوک یا کسی چھوٹی سی تکلیف پر فوراً چیخنے چلانے لگتا ہے تو اسے ابھی سے صبر کی عادت ڈالیں۔ جب کبھی انہیں ان کی پسند کی چیز فوراً نہ ملے تو انہیں بتائیں کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انہیں سکھائیں کہ زندگی میں ہر چیز فوری نہیں ملتی، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن۔ جب آپ انہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا سکھائیں گے تو وہ کل کو حج کی مشقتوں اور زندگی کے بڑے طوفانوں کا مقابلہ بھی مضبوطی سے کر سکیں گے۔ تیسرا اصول، سادگی اور احرام کا مفہوم، ایکوالٹی ایٹ ہوم۔ آج کل بچے برانڈز اور مہنگی چیزوں کی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں۔ انہیں احرام کی 2 سفید چادروں کا مطلب سمجھائیں۔ انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی امیر غریب نہیں ہوتا، وہاں سب کے کپڑے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ گھر کے ماحول میں سادگی پیدا کریں۔ انہیں غریب بچوں کے ساتھ کھانا بانٹنے اور اپنے پرانے کھلونے صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ عمل ان کے دلوں سے تکبر اور احساس برتری کو ختم کر دے گا اور ان کے اندر وہ عاجزی پیدا کرے گا جو ایک سچے حاجی کی پہچان ہوتی ہے۔ چوتھا اصول، گھر کو مرکز عبادت بنانا، دی کانسیپٹ آف طواف۔ طواف کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ انسان کی زندگی کا مرکز بن جائے۔ بچوں کو عملی طور پر سمجھائیں کہ ہماری ہر خوشی، ہر غمی اور ہر کام کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ گھر میں نماز باجماعت کا اہتمام کریں۔ جب بچے دیکھیں گے کہ اذان ہوتے ہی ان کے والدین نے دنیا کے سارے کام چھوڑ دیے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ بات نقش ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے مقدم ہے۔ انہیں بتائیں کہ جس طرح حاجی کعبہ کے گرد گھومتا ہے، ہماری سوچیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے گرد گھومنی چاہیے۔ یاد رکھیے، آپ کے بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ انہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ سیکھتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود ہے تو آپ دراصل ان کے دلوں میں حج کی سچی تڑپ پیدا کر رہے ہیں۔ جب وہ بڑے ہو کر اس مبارک سفر پر جائیں گے تو ان کا حج صرف ایک رسم نہیں بلکہ ان کی روح کی حقیقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اپنے گھر کا سچا عاشق بنائے اور ہمیں ان کی بہترین روحانی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔